ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوسرے مذاہب تو درکنار، آج خواہ یہودیت اور عیسائیت ہی کیوں نہ ہو، یہ دونوں مذاہب بھی اپنی اپنی اصلیت و واقعات کھو چکے ہیں، کیونکہ کسی زمانے میں انہیں دین الہی ہونے کا شرف حاصل تھا، مگر رفتہ رفتہ لوگوں نے اپنی طبیعت کے مطابق قطر و بیوت شروع کر دی، یہاں تک کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کی اصلی صورت مسخ کر دی گئی۔ حضرات محترم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، خواہ وہ ہندو مت ہو، پارسی ازم ہو، بودھ ازم ہو یا زین مت ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، انسان کو شانتی عطا نہیں کر سکتا، جنت کی پربہار وادیوں تک نہیں پہنچا سکتا، خدا تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا سوائے مذہب اسلام کے، کیونکہ آج پوری دنیا کے ادیان و مذاہب میں صرف اور صرف اسلام ہی ایک ایسا واحد، ایک ایسا مذہب ہے جو خدا تک رسائی، جسے خدا تک رسائی حاصل ہے، جو جنت کی پربہار وادیوں تک پہنچانے والا مذہب ہے، یہی مذہب جنت کی وادیوں تک پہنچانے والا مذہب ہے، اسی سے خدا تک رسائی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے دین۔ برادران ملت اسلامیہ، بلا شک و شبہ یہی خداوند قدوس کا محبوب و پسندیدہ دین ہے، یہی جنت کی وادیوں میں پہنچانے والا مذہب ہے، یہی جنت کی وادیوں میں پہنچانے والا مذہب ہے، اسی کے دستور میں ترقی کی راہیں اور نجات کی سبیل ہے، یہی حق کا نقیب اور صداقت کا خطیب ہے، یہی عزت و عظمت اور حرمت و ناموس کا نگہبان ہے، جیسا کہ مذہب اسلام کے ساتھ ہی ساتھ تمام آسمانی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اور تمام دوسرے مذاہب عالم کو باطل و مردود قرار دے دیا گیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرماؤ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے اسلام کی حقانیت و صداقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی مذہب کی حقانیت اسی وقت لوگوں پر روشن و ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ماننے والوں کی پوری زندگی نگاہوں کے سامنے ہو۔ بانی مذہب کی پوری زندگی، اس کے اعمال و کردار، اس کے افعال و اقوال اور اس کے اخلاق و اطوار اور شب و روز کی تفصیل متعین مذہب کے لیے نمونہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ جب ہم اس تعلق سے تاریخ کے منتشر صفحات کا مطالعہ کر کے بانیان مذاہب کی زندگی کی تاریخی حیثیت معلوم کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہمیں تاریخ میں تمام سوالوں کے جواب تو بہت دور کی بات ہے، چند سوالوں کے جواب بھی نہیں مل پاتے ہیں۔ لیجئے میں آپ کے سامنے چند تاریخی شواہد کا نمونہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے اور اندازہ لگائیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج بزعم دنیا میں بزعم خیش سب سے زیادہ پرانا مذہب ہونے کا دعویٰ سناتن دھرمی ہندوؤں کو ہے، لیکن ان کے مذہب میں سینکڑوں مہاپرشوں کے نام ملتے ہیں، مگر تعجب اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ تحقیق کی دنیا میں اتر کر کے جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سب سے بہتر کردار ان لوگوں کے ملیں گے جو رامائن اور مہابھارت کے ہیرو ہیں، لیکن ان کی زندگی کے واقعات بھی تاریخی اعتبار سے ناپید ہیں، اور آج یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات کس صدی میں واقع ہوئے، کس سال میں واقع ہوئے، کن کن لوگوں کے کردار اصلی ہیں اور کون کون افسانوی حیثیت کے مالک ہیں۔ مختصر یہ کہ جب بانی مذہب کی شخصیت ہی اختلاف کی شکار ہے تو بھلا ہم انہیں اپنا آئیڈیل اور رہنما کیسے قرار دے سکتے ہیں، اور کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس مذہب پر عمل کر کے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ شانتی عطا کرنے والا۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اپنی توجہ اور قریب فرما لیجئے، پرانے ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا
زبانی زرتشت ہے جسے آج بھی لوگ دیوتا کا درجہ دیتے ہیں، جسے آج بھی لوگ دیوتا کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اس کی تاریخی حیثیت بھی گمشدہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یوروپین دانشوروں نے بڑی جد و جہد کر کے اس کی شخصیت کا سراغ لگانے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ حضرات محترم، قدیم ایشیا کا ایک بہت ہی وسیع مذہب بودھ ہے جو کبھی برما، سیام، چین، جاپان، نیپال، تبت، افغانستان و ہندوستان، ترکستان، تمام ایشیا وسطی میں موجود تھا، تمام ایشیا وسطی میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بودھ کی شخصیت اجاگر نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حد تو یہ ہے کہ اس کے زمانہ وجود کی تعین ہی مگدھ دیس کے راجاؤں کے زمانے سے کی جاتی ہے۔ چین کے بانی مذہب کنفیوشس کے حالات و واقعات بودھ مذہب سے بھی بہت کم معلوم ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تفصیلی حالات توریت سے معلوم ہوتے ہیں، مگر وہ توریت جو مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس کے متعلق مصنفین انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے خیالات کے مطابق یہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد عالم وجود میں آئی ہے، اور اس تحقیق کے بعد جرمن اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ توریت میں پہلو با پہلو ہر واقعہ کے متعلق دو مختلف صورتوں یا روایتوں کا سلسلہ موجود جو باہم کہیں متضاد ہیں۔ اب بتائیے کہ بھلا اس توریت کے احکام و فرامین پر کیسے کون اعتبار کر سکتا ہے، کیسے لائق اعتماد اور قابل تقلید تسلیم کیے جا سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اپنی توجہ اور قریب فرما لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح انجیلوں سے معلوم ہوتی ہے، مگر آج ان میں بھی اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ امریکن ناقدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود فرضی مانتے ہیں، فرضی، اگرچہ آپ ہمارے نزدیک ایک جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر اور رسول ہیں، مگر ان حقائق کو پیش کر کے مجھے بتانا یہ ہے کہ جب ان بانیان مذاہب کی شخصیت ہی اختلاف کی شکار ہے تو ان کے مذاہب کس طرح سے دائمی اور ابدی ہو سکتے ہیں، اور ان کے ارشادات اور تعلیمات کہاں تک نجات کا سبب بن سکتی ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، آخری بات میں عرض کرتا چلوں، مگر ان تمام کرداروں کے برعکس محبوب رب العالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن و تابندہ ہے۔ پیدائش سے لے کر کے پردہ فرمانے تک آپ زندگی کا ایک پہلو تاریخ کے وسیع سینہ میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ ہی کوئی تضاد ہے، نہ ہی کوئی پوشیدگی ہے، نہ ہی کوئی اختلاف ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ ہی تضاد ہے، نہ ہی کوئی پوشیدگی ہے۔ بلا شبہ آپ کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، اور آپ کی شخصیت زندگی کے ہر شعبہ میں نمونہ بنائے جانے کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اسلام کہتے ہیں، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ برادران ملت اسلامیہ، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے بولنے میں اگر کچھ اغلاط واقع ہوئے ہوں تو میں ان علماء کرام کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔